بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں غلام اکبر اپنی آج کی بات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. گزشتہ دنوں اکرام سہگل کی کتاب کی رونمائی کے سلسلے میں عمران خان نے خطاب کیا ایک تقریب سے. بڑی خوبصورت باتیں کہی ہیں، لیکن جو بات نکھر کر نیوز سٹوریز میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ میں نے سیاست میں قدم رکھا بے نظیر بھٹو اور نواز شریف کی کرپشن ختم کرنے کے لیے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سمپلیفائڈ اسٹیٹمنٹ ہے. بات اتنی آسان نہیں ہے. میں اس سلسلے میں اپنی کتاب کا حوالہ دوں گا جو میں لکھ رہا تھا. اس کا ایک حصہ مکمل، میرا خیال تھا کہ یہ میں مکمل کتاب لکھوں گا، یعنی اس میں اس دور تک آج تک کے تمام واقعات کو قلم بند کروں گا، لیکن میں ایسا نہیں کر سکا کیونکہ ہماری تاریخ بہت بڑی. میری اپنی وابستگی اس تاریخ سے 1956 سے ہے. میں 1956 میں ایک ایکٹیوسٹ تھا. میں اس زمانے میں بہت بڑا سپورٹر تھا ناصر، جمال عبد الناصر کا. میں نے یونیورسٹی، میں کالج میں تھا، یونیورسٹی بعد میں گیا تو وہاں ہم نے ایک پرو ناصر ایک تنظیم بھی بنائی تھی، مجھے اچھی طرح یاد ہے. فری آفیسرس موومنٹ جو تھی نا ہماری، وہ ایک آئیڈیل تھی. ہمارا خیال تھا کہ ایسے انقلاب ہر جگہ آنے چاہیے. پاکستان میں بھی آیا، یہ بات کی بات ہے. تو میں جو بات کہنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ وہ کتاب جو میں لکھ رہا تھا، اب میں نے فیصلہ کیا کہ اسے 2 حصوں میں. پہلے میں نے اس کا نام رکھا تھا جرنی آف اے ڈریم فرام خان ٹو خان، فرام اصغر خان ٹو عمران خان. یوں بھی کہہ سکتے ہیں فرام ایوب خان ٹو عمران خان. یہ میرے ذہن میں تھا، جرنی آف اے ڈریم. پھر میں نے اس کا نام رکھا دس از مائی اسٹوری. اب میں سوچ رہا ہوں کہ اب اس کا نام لکھنا چاہیے بفور عمران خان. عمران خان سے پہلے پاکستان کیا تھا اور جہاں تھا کھڑا وہاں کیسے پہنچا. اب بفور عمران خان، ایکچولی عمران خان دا ٹرن آف دا سینچری سے عمران خان کی کہانی شروع ہوتی ہے 2000 سے پہلے، کیونکہ اس زمانے میں عمران خان بڑا نام نہیں تھا سیاست میں، لیکن ویسے دنیا میں چند بڑے ناموں میں ان کا شمار ہوتا تھا، بہت بڑے ناموں میں. عمران خان ہونا بہت بڑا اعزاز تھا. ٹو بی عمران خان واز انڈیڈ اے گریٹ ڈسٹنکشن. تو میں نے اب فیصلہ کیا ہے کہ میں اب یہاں کلوز کروں گا اپنی کتاب بفور عمران خان. اس کا نام رکھوں گا دس از مائی اسٹوری بفور عمران خان. دوسرا جو میرا سیکول ہوگا اس کتاب کا، اس کا نام ہوگا آفٹر عمران خان. اب میں سمجھتا ہوں کہ مجھے ٹائم بھی مل جائے گا، میں دیکھ لوں گا کہ آگے کیا ہونا ہے. میرے کچھ ڈریمز ہیں جو وابستہ رہے ہیں عمران خان کے ساتھ. میں ان ڈریمز کو پھلتے پھولتے تعبیر کی شکل میں دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ میری خواہش پوری کرے. لیکن چند باتیں ایسی ہیں جو عمران خان کے حق میں نہیں جاتی. میں آج ان باتوں کا ذکر کرنا پسند کروں. مثال طور پہ میں کسی کا نام نہیں لوں گا، لیکن آپ اگر ایک شخص کو آپ نے شراب نوشی کرتے دیکھا ہو، اور ایک ایسی محفل میں جس کے روح رواں امتیاز عالم تھے، شراب نوشی کرتے ہوئے داڑھی عالم دین نظر آتا، اور اسے ایک بڑے عہدے پر دیکھیں عمران خان کی حکومت میں، تو آپ کیا سوچیں گے؟ میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے. دیکھیں، ذوالفقار علی بھٹو کو یہ بات سچتی تھی. ذوالفقار علی بھٹو کے بارے میں پورے وثوق سے آپ کو بتا سکتا ہوں کہ مولانا کوثر نیازی کو بلاتے ہی کہتے ہیں مولانا وسکی کہہ کر بلاتے تھے. ان کے ریلیجس
لیڈر تھے, منسٹری آف انفارمیشن کے حوالے کی, لیکن بھٹو جو تھا نا ان کی اسٹریٹجی کا حصہ تھا یہ اسے بنانا ہے تاکہ یہ راستہ روک کے لیفٹسٹوں کا, جو اس نے بڑے کمال سے کیا. میں مولانا قاسم نجی کو بہت قریب سے جانتا تھا. وہ کوہستان میں خبریں چھپانے آیا کرتے تھے. جماعت اسلامی کے باغی لیڈر تھے. انہوں نے جماعت اسلامی کی مخبری کی کالا باغ کے ساتھ. مطلب ان کی کہانی جو ہے بڑی دلچسپ تھی. خدا مغفرت کرے, میں اب وہ دنیا سے جا چکا ہے, میں ان کی کوئی برائی نہیں کرنا چاہتا, لیکن میں جانتا تھا وہ طرح امتیاز تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے. جس ذوالفقار علی بھٹو پہ یہ ناز کرتے ہیں ہمارے سو کالڈ سوشلسٹ, ذوالفقار علی بھٹو ایک اسٹریٹجسٹ تھے. انہوں نے بریلینٹ آدمی تھے, انہوں نے اسٹریٹجی صحیح منتخب, انہوں نے یہ 3 لفظ صحیح منتخب کیے کہ جمہوریت میری سیاست ہے, سوشلزم میری معیشت ہے, اسلام میرا دین ہے. مطلب یہ پی پی کا نعرہ تھا, اسی پہ رنگوں کا ریڈ, گرین اور بلیک, یہ کلرس ان کے جھنڈے کے, ان کی پارٹی کے نام ہے. تو بھٹو کو تو یہ بات زیب دیتی تھی, لیکن عمران خان کے دور میں ایسا ہو, وہ ایک طرف وہ کرپشن کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں اور دوسری طرف ایسے چہرے ان کے دور میں نظر آئے. تو یہ میں ان کے کرٹیسائز نہیں کر رہا, یہ ان کی مجبوریاں ہیں. لیکن کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ابھی جنگ شروع ہی نہیں ہوئی. یہ جو کچھ ہے یہ ایک سروائیول کی جنگ ہے, ایک پولیٹیکل پارٹی کے سروائیول کی جنگ ہے, جسے اکثریت نہیں مل سکی, جسے اکثریتیں محروم رکھا گیا. میں یہاں تک کہوں گا کیوں رکھا گیا, یہ ساری دنیا جانتی ہے. میں یوں کہہ لیجیے کہ ایوب خان کے زمانے سے سیاست میں ایکٹیولی انوالو رہا ہوں, ان دا سینس کہ دیکھیں اصغر خان نے مجھے منتخب کیا اپنی کیمپین کے لیے. مجھے یاد ہے میں اس زمانے میں اورینٹ کا چیف تھا یہاں ناردرن علاقے میں, تو انہوں نے لندن سے فون کیا ہاشمی صاحب کو کہ ہمیں 3 ماہ کے لیے غلام اکبر ادھار دے دیں. میں ان کے پاس جا کے ایبٹآباد میں ٹھہرا تھا. ہم نے کیمپین 1979 کا یہ الیکشن جو نہیں ہوا اس کی تیاری کی تھی, اور وہ ایکچولی اصغر خان ایک سوشلسٹ ایجنڈا لے کے لا رہے تھے. میں اصغر خان سے بہت متاثر تھا. اس کے اگر وہ ہمارے ایڈمنسٹریٹر بن جاتے تو پاکستان میں بہت تبدیلیاں تھیں. وہ کرپشن ختم کر دیتے وہ, کیونکہ وہ آدمی ہی واز اے پرفارمر, ڈوئر تھا. ان کی جو ویک پوائنٹ تھا, جس کی نشاندہی ایک دفعہ جنرل حمید گل نے میرے ساتھ گفتگو میں, کیونکہ اصغر خان میں نور محمد نہیں, یہ درست تھا. He was not Islamically motivated. یہ ان کی بدقسمتی ثابت ہوئی, ورنہ انہیں 2 دفعہ عروج ملا, وہ لیڈر بن سکتے تھے, لیکن وہ پیچھے رہ گئے. انہوں نے 1981 میں جب نظر بند تھے تو میں ان سے ملنے گیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ غلام اکبر, میں شاید ایسے لوگوں میں میرا شمار ہو جو جد و جہد کا بیج بوتے ہیں, لیکن اس کا ثمر انہیں کھانا نصیب نہیں ہوتا. یہ درست بات کہی تھی انہوں نے. اصغر خان نے پوری زندگی جد و جہد کی, لیکن وہ ثمر نہ کھا سکے. میں نے ان کے ساتھ بڑا وقت گزارا. یہ 3 نام ذوالفقار علی بھٹو, اصغر خان اور عمران خان میری زندگی کا. بے نظیر بھٹو کے ساتھ میری جو تھی اسٹریٹجک الائنس تھی. میں بے نظیر بھٹو کو بہت اچھا سمجھتا ہوں, ان دا سینس میں کرپشن کے حوالے سے بات نہیں کہ میں میرا ان سے پرسنل تعلق رہا ہے. انہوں نے مجھ پر بہت اعتماد کیا, جتنا اعتماد بے نظیر بھٹو نے مجھ پر کیا اور میں نے ایک لحاظ سے ان پر کیا, وہ میں کبھی لکھوں گا. میں ایکچولی اردو میں کتاب الگ, یہ انگریزی میں لکھی ہے میں نے کتاب. اس کے آڈینس جو ہیں انگلش ریڈرز ہیں, تو اس میں وہ تمام باتیں نہیں لیکن وہ تمام باتیں ہیں بھی. آپ اگر پڑھیں گے تو آپ کو بے نظیر بھٹو بھی سمجھ میں آ جائے گی. شی واز اے ہیومن بینگ. وہ برائی کی علامت نہیں تھی. جیسا کہ آپ نے کرپشن دیکھیے, کرپشن جو ہے اس کا الزام کسی بھی لگ سکتا ہے. آپ میں عمران خان واحد آدمی ہیں جن کو پرسنل کرپشن پر کوئی الزام, لیکن وہ ایک ایسے نظام میں وزیر اعظم ہیں
جس میں کرپشن رچی بسی ہوئی ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کرپشن ختم کر چکے ہیں یا ختم کرنے کے قریب ہیں تو بہت بڑی خود فریبی ہوگی. ابھی جنگ جاری ہے، ابھی جنگ ہم نے لڑنی ہے. میں یہاں حوالہ دوں گا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا. ہمارے نبی جو عمران خان کے لیڈر ہیں، میرے بھی لیڈر ہیں. لیڈر کیا، میرے آقا ہیں، میں ان کا غلام ہوں. تو آپ نے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو 10 سال جو زندگی کے ابتدائی یعنی وہ 40 برس کی عمر میں نبوت ملی، 53 سال 13 برس وہ صرف کیریکٹر بلڈنگ میں لگے، صرف اللہ کی معبودیت جو ہے وہ ان کا پیغام تھی. انہوں نے اس کے علاوہ کوئی پولیٹیکل ایجنڈا نہیں دیا، نہ کبھی غریب اور امیر کی بات کی. انہوں نے صرف ایک دیا کہ بھائی آپ اچھے انسان بنیں، اللہ کے اچھے بندے بندگی کرنا سیکھیں، خدا کے علاوہ کسی کے سامنے نہ جھکیں. ایک جملہ مجھے ایک یاد آ رہا ہے حضرت عمر فاروق کا. حضرت عمر فاروق کسی نے پوچھا کہ کون سا شخص یا امیر المومنین جنتی ہوگا؟ اس نے کہا جو ساری زندگی خدا کے سوا کسی کے سامنے نہ جھکا ہو، وہ شخص جنتی ہوگا. یہ بات حضرت عمر فاروق نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نبی سے سنی تھی. یہ فیکٹ ہے. تو وہ جو اس کے بعد جب ہجرت ہوئی، جب ایک رات کو وہاں سے نکلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کی رفاقت میں، تو تاریخ بدل گئی. وہ ایک نئے کردار کے سانچے میں ڈھل کر نکلے. وہ سیاسی کردار تھا. انہوں نے اسٹیٹ آف مدینہ کا نقشہ چارٹر آف مدینہ میں بنا لیا. جو اقبا کی جو بیعت ہے مشہور، مکہ قریب ہی ہوئی تھی، پہاڑی ایک علاقہ ہے وہاں، جس میں 12 قبائل کے سردار تھے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان میں تھے. بیعت کیا آپ کے ہاتھ پر، وفاداری کا عہد کیا اور اس چارٹر مدینہ پہ دستخط کیے. یہ چارٹر مدینہ جو ہے دنیا کا پہلا سیکولر کانسٹیٹیوشن ہے، کیونکہ ان میں وہ لوگ سب مسلمان بعد میں ہو گئے، لیکن اس میں سارے مسلمان نہیں تھے اس وقت. کچھ لوگ جو تھے وہ اسلام کی طرف مائل تھے لیکن نہیں تھے. انہوں نے دستخط کیے. چارٹر آف مدینہ جو ہے وہ پہلا سو کال جس کو سیکولر کہتے ہیں وہ ایک کانسٹیٹیوشن تھا. اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اسٹیٹ بلڈر کے طور پر دنیا کے سامنے لانے کا فیصلہ کر لیا. اسٹیٹ بلڈر کے طور پر آپ نے کیا کیا اقدامات کیے، یہ عمران خان کو ضرور اسٹڈی کرنے چاہیے. عمران خان خود ایک تقریر میں مجھے یاد کہا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا کارنامہ یہ تھا کہ انہیں اپنی زندگی میں 60 ایسے لوگ تیار کیے، صحابہ کرام میں سے 60 ایسے لیڈر تیار کیے جن میں ہر ایک جو تھا دنیا پر حکومت کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا، کانکرر تھا. یہ فیکٹ ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. وہ 60 جو ہے نا، میں نے اپنے طور پر ریسرچ کی، میں بڑے بڑے لوگ ہیں، ان میں 10 تو اشرف مبشر ہیں، جن میں بدقسمتی سے وہ بھی ہیں جو اپنی ہی تلواروں سے شہید ہوئے. زبیر، طلحہ، اور بھی ہے حضرت کاکا. بہرحال میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ابھی عمران خان آپ کا سفر جو ہے وہ شروع ہوا ہے. یہ جنگ صرف بے نظیر کی کرپشن کے خلاف نہیں ہے، یہ جنگ صرف نواز شریف کی کرپشن کے خلاف نہیں ہے. یہ جنگ صدیوں سے پلتی ہوئی اس کرپشن کے خلاف ہے جس کی وجہ سے ہم اوج ثریا سے غار ذلت میں پھینکے گئے تھے. ہم پھر اٹھے ہیں. اب اٹھنا ہے اگر صحیح معنوں میں تو ہمیں ایک نیا نظام لانا ہوگا. آپ نئے نظام کی بات کریں، آپ پرانی باتوں کو بھول جائیے. نیا پاکستان بھی جو ہے یہ بھی ایک پولیٹیکل نعرہ ہے. نیا پاکستان کس چیز کا بھائی؟ ہمارا موجود ہے، ہمارا دین، اس میں کوئی نیاپن نہیں. وہی لائیں آپ صرف.
اور ہمیں کچھ نہیں چاہیے. خان صاحب اگر آپ اسلام لانے میں کامیاب ہو گئے اپنی اصل روح کے مطابق بلا کسی خوف و خطر کے تو تاریخ ہمیشہ آپ کو یاد رکھے گی. یہ صدی اسلام کی ہے. اسلام کو روکا نہیں جا سکتا. یہ آپ کے مقدر میں لکھا ہے یا کسی اور کے مقدر میں لکھا ہے کوئی جھنڈا لے کر نکلے، یہ میں نہیں جانتا. میرے مقدر میں شاید یہ بھی نہیں لکھا کہ میں دیکھوں اس سالار کو جو یہ جنگ جیتے گا. میں اپنے عہد کو گزار چکا ہوں. یہ میری یوں کہیے لاسٹ فلکر آف دا سن ہے. میں یہ پھر بھی اپنی آخری اننگس کوشش کروں گا پوری دیانت سے. میں ساری زندگی کوشش کی ہے کہ کوئی ایسا کام نہ کروں جو میری مسلمانی پر داغ بنے.